السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ کی جنگیں بیان کرنا حرام کیوں؟ قیامت کے دن مساجرات صحابہ رضی اللہ پر سوال۔ تو یہ ویڈیو میں جو ہے طارق جمیل صاحب اور بھی علماء جو کچھ باتیں انہوں نے بولی ہیں اور اس کا جواب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے۔ اور یہ جو صحابہ رضی اللہ کی جنگیں بیان کرنا حرام کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے ساری تفصیل سے آپ کو باتیں پتہ چلیں گی۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری معلومات ملے اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گیا دادے اور پردادے کی۔ ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر۔ مولانا ایک اور چیز میں اکثر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کے بعد جو ہے صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اور اس کے اوپر لوگ بڑا مختلف اوپینین رکھتے ہیں، کوئی ایک طرف ہے بالکل، اور کوئی جو ہے مطلب کہ صحابہ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے۔ تو وہ پس منظر سارا کیا تھا، اور ان کے اختلاف جو صحابہ کا اختلاف ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں کیسا اپنا رویہ رکھنا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بیٹا وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو اچھا کیا ان کو ملے گا، جو برا کیا ان کے سر پہ پڑے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا صحیح جواب جو قرآن نے دیا ہے، کہ مجھ سے تھوڑا ہی پوچھا جائے گا، مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ اور وہ واضح سوالات ہیں، یہ وہ مباحث ہیں جن کو چھیڑ کر خلجان بڑھے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ بشر تھے، ان سے غلطیاں ہوں، کوئی وہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، تو میں اب یہاں دوبارہ ان کی غلطیوں کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو بیان کروں، یہ بہت بری۔ یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نا یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا، اور آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 2 دفعہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ۔ وہ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا تھا۔ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی۔ نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی، اس میں امپلائڈ تھا، وہ گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی۔ برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا، لہا ما کسبت، اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی۔ یہاں نیک اعمال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک اعمال کیے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی، پرانوں نے بھی کی، آج والے آج تک کر رہے ہیں۔
حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا. تلک امت قد خلت. یار یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ تلک امت قد خلت نہیں ہے؟ تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں، اور وہ بھی 3 بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے. اللہ کے بندو، 1,00,000 صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ، اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہے، وہ تو خلفائے راشدین ہیں. 3 بندوں کا مسئلہ تھا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے. ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں نے. اور دوسری طرف خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے، قتل ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ، لیکن غلط ہے. یہ تو سنگل صحابی تھے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں. حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ غیبت ہوگی. اللہ کو نہیں پتا تھا تلک امت قد خلت. اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے 7 جگہ ذکر کر دی، اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم، دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے. ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے. یہ بھی الفاظ ہے. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تلک امت قد خلت نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں ہیں. اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے. تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے. قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ، وہ صرف تاریخ نہیں ہے، وہ حدیث ہے. حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہوئی ہے. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے خطبہ دیا، آلموسٹ مکے سے مدینے آتے ہوئے، خم نامی ایک گاؤں میں. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے اللہ کی رسی. جو یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں اتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کا بل ہے، ایک فلاں کا بل ہے، اور لے جاؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے. تہاڈی تشریحاں، تہاڈیاں تفسیراں تہاڈے منہ تے. پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اسی حدیث میں پھر موجود ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں یہاں اہل البیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں. کیونکہ تابعین نے کہا امہات المومنین، ان کا امہات المومنین بھی ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی اہل البیت ہیں. پھر ایک روایت میں مسلم شریف میں ساتھ یہ آیا کہ بیوی کیسے اہل البیت ہو سکتی ہے؟ یہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک وہ خامند کے عقد میں ہو. جب خامند اسے طلاق دے دے، اگرچہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن زید بن ارقم کو اترنا پڑا اس لیول پہ اس وقت کے ناسبیوں کو جواب دینے کے لیے کہ اصلاً اہل البیت دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. بیویاں اصلاً اہل البیت نہیں ہیں، وہ اس وقت تک اہل البیت ہیں جب تک عقد میں ہو. اور الحمدللہ ساری بیویاں دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بات کھولنی پڑی. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ڈر جانا. اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیا جاتا جنگ صفین میں، اور کربلا میں سیدنا حسین کا. اور آج اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے
کہ آج جو بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے. اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی اور حسین ابن علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھا لیتے ان کے دشمنوں پر. آج تم ہمیں اپنی زبانیں بھی نہ کھولنے دو. ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید اللہ کے فضل سے قرآن والی بیان ہو رہی ہے. غدیر خم پہ قرآن تھا پہلی چیز. ہماری جیسی واضح توحید لگی لپٹی باتوں کے بغیر کبھی کسی نے نہیں بیان کی. اہل حدیث کی بھی جرت نہیں ہوئی اس قسم کی توحید بیان کرنے کی. زیرو ٹالرنس ہے. تو غدیر خم پہ صرف قرآن نہیں تھا, اہل البیت بھی تھا. اس لیے ہم نے اہل البیت کا دفاع بھی پکڑ لیا. ہم آدھی حدیثیں نہیں پکڑتے, پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. پہلا جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنو امیہ کو یا یزید ابن معاویہ کو ڈسکس کرنا یہ کوئی جنت یا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. واہ, کل تک تو آپ لوگ شیعہ کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں خود ہی بتاتے تھے کہ سیدنا علی کا قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے, نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے. جو حضرت علی کا قول صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے, اور شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے. یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں. اور میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے, اس میں حضرت علی کا قصور نہیں ہے, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہودیوں نے ان کو گالیاں دی اور کرسچنز نے ان کی شان بڑھا دی. تو مجھے بنیاد بنا کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. کل تک یہ سارے مولوی ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھا یہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے, تو محبت میں غلوف کرنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں. جب ہم پوچھتے تھے یہ دوسرے کون ہیں, اللہ معافی دے آپا نہیں, وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا نا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے قیامت تک نکلیں گے یہ خارجی, اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. شیعہ قیامت تک ہیں, رافضی قیامت تک ہیں, اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار, وہ بھی قیامت تک ہے. اصل میں وہ آپ خود ہو نا. آپ سے مراد سنیوں میں اس قسم کے لوگ ہیں, شیعہ میں بھی اس قسم کے غالی رافضی موجود ہیں. دونوں کو اپنے گھروں کی صفائی کی ضرورت ہے. تو کل تک تو ہماری جہنم اور جنت جڑی ہوئی تھی انہی چیزوں کے ساتھ. اب جب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہماری جہنم یا جنت کے ساتھ ہے. بالکل ہے جی, المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی, اور روزے رکھتا رہے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے, ایمان جڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تھریٹیکل باتیں ہیں تو جناب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آپ کسی سنی کو یہ حدیث بھیج دیں مسلم شریف کی, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. آگے دیکھیں وہ پھدکتا کیسے ہے. یا کسی سنیوں کی مسجد میں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے نیچے لکھیں صحیح مسلم 240 لگا دیں, شام تک وہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہو, مجھے پکڑ لیجیے گا, آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن یہی جعلی روایت بنا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں لکھ کے لگا دیں بغیر والے کے, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے اندر کس قدر غیر محسوس طریقے سے ناسبیت آئی ہوئی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی, اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, خواہ وہ رافضی ہوں شیعہ میں موجود یا ناصبی ہوں سنیوں میں موجود, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر. آپ نے صحابہ کے جو اختلافات تھے وہ 2-3 احادیث کی روشنی میں ابھارے, اس سے جو اچیومنٹ ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام الناس کو کیا فائدہ ہو؟ ہم صحابہ کرام کے اختلاف کو تو ابھارتے ہی نہیں, 3 بندوں کا مسئلہ ہے. صحابہ کرام کے تو ہم دفاع صحابہ میں نہ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی.
جب دو پارٹیاں ہوتی ہیں تو فیصلہ کریں آپ نے خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ان کے مخالفین کے ساتھ. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر حضرت ابوبکر کے خلاف جو کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ کلمہ گو تھے نا, نماز پڑھتے تھے نا, تو ان صحابہ کے آپ کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ وہ منکرین زکوٰۃ ہوئے. یہاں تو چلیں یہ کہیں گے ایک فرض کا انہوں نے انکار کیا, حالانکہ وہ ایک پولیٹیکل اختلاف تھا. وہ حضرت ابوبکر کو نہیں دینا چاہتے تھے زکوٰۃ, وہ چاہتے تھے ہم خود کریں گے. اس سے آگے چلیں, حضرت عثمان کے جو مخالفین ہیں, عبد الرحمن بن ادیس صحابی ہے نا, صحیح بخاری میں آئے نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا تو نہیں حضرت عثمان کہہ سکتے تھے, تم تو شیعہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنے دو, حضرت عثمان نے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھوانی ہے. بالکل جھوٹی بات ہے, یہودی نہیں تھے, مسلمان تھے. 695 نمبر حدیث ہے, کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو, نیکی میں ان کا ساتھ دو, برائی میں الگ رہو. اگر حضرت عثمان کے جو مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی صحابہ کا اختلاف نہیں ہو رہا, ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طریقے سے حضرت علی جب آئے ہیں ان کی باری, تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا مطلب کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل اختلاف کی بات ہو رہی تھی. حدیث پوری یوں ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں بدعتوں سے بچنا اور میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا. حضرت علی اگر خلیفہ راشد ہیں, اہل سنت کہتے ہیں چوتھے ہیں, شیعہ کہتے ہیں پہلے ہیں, مان تو دونوں رہے ہیں. اگر وہ چوتھے خلیفہ ہیں تو ہم نے ان کی سنت پکڑنی ہے یا ان کے مخالفین کی پکڑنی ہے؟ پہلے تو یہ طے کریں. اب مخالفین میں بندے تین ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رہ گئے حضرت طلحہ زبیر عائشہ, وہ تو روتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں, معافی مانگ کے گئے ہیں. اصحاب جمل وہ تو اپنی معافی کروا کے چلے گئے ہیں, حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے. فضائل صحابہ عامر بن حنبل کی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کینہ ہے وہ نکال دے گا. یہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, یہ میرے, طلحہ, زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں. تو وہ تو سب کچھ ختم ہو چکا, حضرت عائشہ نے بھی معافی مانگ لی. لیکن جہاں امیر شام کا مسئلہ ہے تو ان پہ تو حضرت علی نے اپنی شہادت تک قنوت نازلہ پڑھی ہے. اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر. المصنف ابن ابی شیبہ میں یہاں حضرت علی نے ان کو معافی نہیں دی, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین بھی جنت میں جائیں گے, پھر فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا اللہ کی عدالت میں. وہ لیکن دنیا میں جو نبی الاسلام کی حدیثیں ہیں ان کو بیان کرنے سے ہمیں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے یہ اختلاف ہے؟ یہ تو حضور کی حدیثیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے میں نے بخاری سے صرف رفع الیدین کی حدیث لینی ہے, باقی میں نے اپنی جو مرضی کے خلاف حدیثیں وہ نہیں لینی ہے, تو وہ تو ابھی تک مومن ہی نہیں ہوا. یہ حضور کی حدیث تھی نا, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, صحیح بخاری 2812. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ میرے تو نہیں کوئی واقعہ گھڑا, یہ نبی اسلام کی مسند احمد میں حدیث ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہو کے کتے اس میں بھونکیں گے. اما عائشہ کی عزت کا خیال رسول اللہ کو زیادہ تھا یا ناسبیوں کو زیادہ ہے؟ نبی الاسلام امت کے ہاتھ میں کیوں دے کے چلے گئے چیز؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام وما ہوا علی الغیب بضنین, نبی غیب کی خبر دینے میں کنجوس نہیں ہے. نبی نے اپنے بارے میں بھی کلیریفائی کیا. جب شہد پینے کا مسئلہ ہوا اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی, حضور نے یہ آیت بھی نہیں چھپائی, حالانکہ نبی الاسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی تھی. عبس وتولی نازل ہوئی, حضور نے یہ بھی نہیں چھپائی. یار اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں آیتیں نہیں چھپائی ہیں, تو اللہ کے نبی کے مقابلے پہ کوئی صحابی تو شاہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ تو امتی ہے. اگر اللہ کے نبی اپنے بارے میں کوئی بات نہیں چھپا رہے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تو نبی الاسلام نے یہ آیت بھی نہیں چھپائی. تو بھائی اس طریقے سے نبی الاسلام کو جو غیبی خبریں ملی تھی وہ آپ نے امت تک پہنچائیں. یہ دلائل النبوہ ہیں. کل تک یہ نبوت کی خبریں تھیں. امام بیہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ, اس میں جنگ جمل صفین نہروان کی ساری حدیثیں لکھ کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے نبی ہیں, کہ انہوں نے اپنی وفات کے بعد کے واقعات بیان کر دیے. کل تک تو یہ حدیثیں حضور کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی تھی, آج یہ حدیثیں بیان کرنا حرام ہے سعودیہ اور ایران کی ٹسل کی وجہ سے. یہ 50 سال پہلے تک تو یہ حدیثیں بیان کر کے ہم حضور کی نبوت منواتے تھے. ان لوگوں کو نہ حدیث کا نالج ہے نہ انہیں فقہ کا نالج ہے, بس یہ بنو امیہ کی تنخواہیں حلال کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیرا.